بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا 8واں حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 7 حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو مکمل معلومات سے آگاہی کے لیے وہ دیکھ لیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کشتی نوح کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور کی گہرائی 80 ہاتھ تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کی گرد 7 مرتبہ طواف کیا، صفا و مروا کے درمیان سعی کی، پھر جودی پر ٹھہری۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں حیوانات کے لیے 90 مکانات بنائے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے خانہ کعبہ کے تمام زمین کو طوفان نوح میں غرق کر دیا تھا، اس لیے اس کو بیت العتیق کہتے ہیں کیونکہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ راوی نے پوچھا، کیا آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن پانی سے متصل نہیں ہوا بلکہ اس کے گرد بلند ہوا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو غرق کیا، حالانکہ اس میں اطفال اور وہ لوگ مثل دیوانے بھی تھے جن کے لیے گناہ نہیں۔ تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان میں اطفال نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال قبل سے قوم نوح کے ظالموں کو اور ان کی عورتوں کی رحم کو قیم کر دیا تھا، لہذا ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے ہلاک کرے جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اس لیے ہلاک ہوئی۔ بقیہ اور لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ تکذیب کرنے والوں کی تکذیب سے راضی تھے، اور کوئی شخص اگرچہ کسی امر میں شریک نہیں ہوتا لیکن اس پر رضامند رہتا ہے تو گویا وہ بھی اس میں شریک رہا ہے اور اس امر کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تمہارا بیٹا تمہارے عین سے نہیں ہے کہ وہ گناہ گار تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تب ابلیس نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ زمین میں کسی شخص کا احسان پر آپ کے احسان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے ان فاسقوں پر لعنت کی اور سب کو جہنم میں پہنچا دیا، اور مجھ کو ان کی گمراہ کرنے کی محنت سے راحت بخشی، لہذا 2 خصلتیں آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ اول یہ کہ ہرگز کسی پر حسد نہ کیجیے گا، کیونکہ حسد نے میرے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ دوسرا، حرص ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ حرص نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا جو کچھ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بد دعا کی اور وہ ہلاک ہو گئے تو شیطان نے آپ کے پاس آ کر کہا، آپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، چاہتا ہوں اس کا عوض دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے نفرت رکھتا ہوں کہ تجھ پر احسان کروں، بتا وہ احسان کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ آپ نے اپنی قوم پر نفرین کی اور غرق کر دیا۔ اب کوئی باقی نہیں ہے جسے میں گمراہ کروں۔
اور اب مجھ کو راحت ہے جب تک کہ دوسرا قرن آئے، پھر گمراہ کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کا عوض کیا ہے؟ کہا بندوں پر میرے قابو کے موقع یاد رکھیے، ان 3 حالتوں میں ایک حالت میں میں ان سے بہت قریب رہتا ہوں جبکہ وہ غصہ میں ہوں، جب 2 آدمیوں کے درمیان حکم کرنا ہو اور جس وقت بندہ کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حیوانات کو کشتی میں داخل کر رہے تھے، بکری نے نافرمانی کی تو آپ نے اس کو کشتی میں پٹک دیا، اس کی دم ٹوٹ گئی، اس وجہ سے اس کی شرمگاہ کھلی رہ گئی، اور گوسفند نے کشتی میں داخل ہونے میں سبقت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی دم اور پشت پر ہاتھ پھیرا، اس سبب سے اس کی بڑی دم پیدا ہو گئی جس سے اس کی شرمگاہ پوشیدہ رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نجف دنیا میں سب سے بلند ایک پہاڑ تھا، اور وہ وہی پہاڑ تھا جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے نے کہا تھا کہ اس پر پناہ لوں گا، جو مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس وقت اللہ تعالی نے اس پہاڑ پر وحی فرمائی، کیا تجھ پر لوگ میرے عذاب سے پناہ لیں گے؟ یہ سن کر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نرم ریت بن گیا، اور بجائے اس کے وہاں ایک بڑا دریا پیدا ہو گیا جس کو نیل کہتے ہیں۔ پھر دریا خشک ہو گیا تو نیجف یعنی دریائے نیل کہنے لگے، پھر اس دریا کا یہی نام ہو گیا اور کثرت استعمال سے نجف رہ گیا۔